السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو خوب غور سے خود بھی سنیں، اپنے دوست و احباب کو سنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے ایک خاتون نے، کہتی ہیں السلام علیکم، اگر نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ ہمارے سر کے تھوڑے سے بال کھلے ہوئے تھے تو کیا ایسی صورت میں ہماری نماز درست ہو گئی ہے یا پھر نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا؟ دیکھیے، بالوں کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ عورتوں کے بال پردہ ہوا کرتے ہیں جن کو نماز میں چھپانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کے بال لٹکے ہوئے ہیں اور آپ کا جو دوپٹہ وغیرہ ہے وہ کافی نہیں ہو رہا ہے تو انہیں اچھی طرح لپیٹ لیجئے، اور لپیٹنے کے بعد سر کے اندر ڈال کر اور اپنے اوپر سے اسکارف وغیرہ پہن لیجئے۔ لیکن اگر آپ کے بال لٹکے ہوئے ہیں یا پھر سروں پر ہے جن کا چوتھائی حصہ 1/4 اگر کھلا ہوا ہے، اور اتنی دیر کھلا ہے جتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہوں، تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی ہے، اس نماز کو دہرانا اور لوٹانا لازم ہوگا۔ اور اگر آپ کے بال اتنے زیادہ یعنی 1/4 نہیں کھلے ہیں، 2-3 بال باہر نکلے ہوئے تھے، تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے آپ کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کی نماز مکمل طور پر اور صحیح ہو چکی ہے، کوئی گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کی طرف سے ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بچی کا نام نغمہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنی بچی کا نام نغمہ رکھ سکتے ہیں۔ نغمہ کے معنی ہوتے ہیں موسیقی، گیت، سانگس وغیرہ۔ نغمہ گیت کے معنی میں آتے ہیں، معنی بھی ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں کے اعتبار سے رکھیں۔ اگلا ایک سوال خاتون کی جانب سے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر شوہر اور بیوی کو پتہ بھی ہو کہ حیض کی حالت میں یا پھر حیض کا غسل کرنے سے پہلے ہم بستری کرنا گناہ ہے، اور تب بھی یہ دونوں لوگ اس نیت کے ساتھ ہم بستری کر لیتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے، تو توبہ کرنے کی نیت سے ہم بستری کر لیں گے اور بعد میں توبہ وغیرہ کر لیں گے تو گناہ معاف ہو جائے گا یا پھر نہیں؟ دیکھیے، جب آپ کو کسی گناہ کے بارے میں معلوم ہو، علم حاصل ہو جائے کہ فلاں چیز گناہ والی ہے، تو جان بوجھ کر توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ حیض جو ایسی حالت ہوا کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم عورتوں سے ایسی حالت میں بالکل قریب نہ جاؤ، یعنی ہم بستری نہ کرو، یہاں تک کہ وہ خوب اچھی طرح طہارت حاصل کر لے، غسل وغیرہ کر لے، ان کے حیض کی مدت ختم ہو جائے۔ تو یہ فرض حکم ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، بعد میں توبہ کرتے ہو، تو توبہ کرنے کی وجہ سے آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ بھی کم گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کیا بلی کا پیشاب پخانہ ناپاک ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ بلی کا جو پیشاب ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، دونوں بھی ناپاک ہے۔ البتہ جو اس کا جھوٹا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ ناپاک اس وقت ہوتا ہے اس کا جھوٹا جب کہ اس نے کوئی نجاست کھا لی ہو، چوہا وغیرہ شکار کر کے اس نے کھایا ہے، یا پھر کوئی بھی گندی اور ناپاک چیز اس نے کھا لی ہے اور منہ ابھی تک اس کا اس نجاست سے تر اور گیلا ہے، اور فوراً آپ کے پانی میں منہ ڈال دے گی، دودھ میں منہ ڈال دے گی، تو ایسی صورت میں آپ کا دودھ اور پانی ناپاک ہوگا۔ اگلا سوال ہے اسامہ صاحب کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، وضو کرتے وقت اگر دیر ہو جائے اور اس بندے نے جو پہلا اپنا ایک عضو دھو لیا تھا، چہرہ دھو لیا تھا، ہاتھ دھو لیا تھا، پیر دھونے کے پہلے ہاتھ یا چہرے کا کوئی حصہ خشک اور سوکھا ہو جائے، تو بقیہ وضو
صحیح ہو جاتا ہے یا پھر اثر نو وضو کو دہرانا ضروری ہوگا۔ دیکھیے وضو کرتے وقت پے در پے یہ احناف کے نزدیک واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر اگلا عضو دھونے سے پہلے آپ کا پچھلا عضو سوکھ جاتا ہے مکمل طور پر یا تھوڑا بہت، تب بھی آپ کے اگلے اعضاء کا دھونا بالکل صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، آپ کی وضو صحیح ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ایک خاتون کی جانب سے کہتی یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے دور جہالت میں، جبکہ اس کو علم نہیں تھا، علم کے نور سے اس کا دل منور نہیں تھا، ایسی حالت میں کسی کام کے پورا ہونے کی منت مانگ لی تھی، اور اس کام کے پورا ہونے کے بعد جو اس نے منت مانگی تھی کہ میں 2 رکعت نفل ادا کروں گی یا 4 رکعت نفل وغیرہ ادا کروں گی، اور پھر اس نے نفل نماز ادا بھی کر لی ہے، لیکن چونکہ وہ دور جہالت تھا، جس وقت شریعت کا مکمل علم نہیں تھا، طہارت کا مکمل علم نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آج جب کہ ہم نالجبل ہو چکے ہیں، ہمیں علم حاصل ہو چکا ہے، تو اس دور جہالت میں جو عبادت ہم نے کی ہے، مان لیجئے 2 رکعت یا 4 رکعت جو تھی ہم نے وہ پڑھ لی ہے، لیکن اس وقت ہمارا چونکہ وضو صحیح تھا نہیں تھا اس کے بارے میں ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ اسی طرح جو نماز ہم نے ادا کی ہے وہ نماز بھی صحیح ہوئی ہے یا صحیح نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم بالکل شیور نہیں ہے، تو آج ہم کیا کریں؟ اس نماز کو دہرا لیں یا پھر وہ نماز ہماری صحیح ہو چکی ہے؟ دیکھیے ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، اتنا علم حاصل کرے جس کی وجہ سے اس کو جائز اور ناجائز کی تمیز پیدا ہو جائے، جو عبادات وہ انجام دینا چاہتا ہے ان عبادتوں کی ادائیگی کا طریقہ اس کو پتہ چل جائے، اس میں کیا چیز واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، یہ تمام چیزیں جو کہ موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کیا تھا، بعد میں اس کو علم حاصل ہوا ہے، تو اس دور جہالت میں جو بھی چیزیں غلط تھی علم حاصل ہونے کے بعد ان تمام کا لوٹانا اور اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ عبادتیں آپ پر فرض یا واجب تھیں۔ تو اس وقت چونکہ آپ نے نیت کی تھی، آپ نے اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا کہ میں جو بھی 2 رکعت ہو یا 4 رکعت آپ ادا کرو گی، اور مان لیجئے اس وقت آپ نے نماز ادا کی ہے اور وہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی ہے، تو آج آپ اس نماز کو دہرا لیں۔ اسی طرح اس وقت کی جتنی بھی فرض نمازیں تھی اور وتر کی جو واجب نماز تھی، ان تمام نمازوں کو بھی دہرا لیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ تمام نمازیں آپ کی صحیح اور درست نہیں ہوئی ہے، مکمل طہارت اور پاکی کے ساتھ آپ نے ان نمازوں اور عبادتوں کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ اور اگر اس کے آگے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت میں نے 2 رکعت کی نیت کی تھی یا 4 رکعت کی، تو آپ غور و فکر کر لیں، آپ کا رجحان جس طرف جاتا ہے وہی کام آپ کریں۔ اگر آپ کا رجحان یہ کہتا ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تھی تو 4 رکعت دہرا لیں، اور اگر آپ کا رجحان 2 رکعت پر ہے تو پھر 2 رکعتوں کی ادائیگی آپ کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال ایک بھائی کی جانب سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ عدنان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدنان آپ اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ، ہمیش اور بہت زیادہ دیر تک رہنے والا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اینیمیشن مووی یا کارٹون وغیرہ کا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے جو موویز ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ موویز جو اینیمیشن کے ذریعے بنائی جاتی ہے، کارٹونز کے ذریعے بنائی جاتی ہے، یہ بھی کم خرابی اپنے اندر نہیں رکھتی۔ آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے یہاں پر آپ کے بچے کسی کارٹون مووی کو یا پھر کسی چھوٹے شارٹ مووی کو دیکھتے ہیں یا پھر کسی سیریل کو دیکھتے ہیں، تو اس میں اتنا زیادہ مستغرق ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ محو ہو جاتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی فکر بھی نہیں رہتی۔ تو یہ جو کارٹون موویز ہوتی ہے، اینیمیشن موویز ہوتی ہے، یہ بھی لوگوں کو اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بچے تو بچے، جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، انہیں بھی اگر کسی سیریل کا شوق لگ جائے، کسی اینیمیشن شارٹ مووی کا شوق لگ جائے، تو وہ ان کا پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں،
کھانا پینا سائڈ میں کر دیتے ہیں، آفس اور اپنی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو بھی لات مار دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں طرح طرح کی شکلیں، طرح طرح کی آوازیں اور عجیب و غریب موسیقی ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے ان تمام خرابیوں کی وجہ سے اینیمیشن مووی اور کارٹون اور سیریل وغیرہ کا دیکھنا آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرے دادا کو ان کے ایک پوتے نے موبائل گفٹ، ہدیہ یا تحفہ بول کر دیا، بعد میں وہ پوتا اپنے گھر چلا گیا۔ پھر ایک دوسرا پوتا تھا جو دادا کی خدمت کرتا تھا۔ خدمت کے دوران دادا نے اس پوتے سے کہا کہ جب تک میں حیات ہوں، جب تک میری زندگی ہے، تب تک میں یہ موبائل استعمال کرتا رہوں گا، اور جب بھی میرا انتقال ہو جائے گا تو یہ موبائل تیرا ہوگا۔ پھر بعد میں جب دادا کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ اس موبائل کو اب میں استعمال کر رہا ہوں، تو کیا اس موبائل کے اوپر میرا حق ہے؟ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ ان کی جو وصیت تھی یہ وصیت درست تھی یا پھر درست نہیں تھی؟ دیکھیے، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آدمی وراثت تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جس آدمی کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے وہ وصیت بھی کر سکتا ہے، لیکن وصیت ایسے لوگوں کے بارے میں کرنا جائز ہوتا ہے جو اس کے شرعی وارث نہیں بن سکتے۔ تب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ کے دادا کی اولاد، یعنی آپ کے والد اور جو دوسرا ان کا پوتا تھا اس کے والد وغیرہ حیات ہے، یعنی آپ کے دادا کی اولاد، آپ کے والد صاحب، آپ کے چچا تایا وغیرہ اگر حیات ہیں، تو پھر انہوں نے جو وصیت کی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں اس موبائل کو میں استعمال کروں گا، میرے انتقال کے بعد یہ موبائل تیرا ہو جائے گا، تو ایک وصیت ہو گئی۔ اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا، یہ وصیت کرنا صحیح ہوگا اور اس موبائل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ وصیت مال کے تہائی حصے میں سے کی جاتی ہے، یعنی آپ کے دادا کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی تھی اور اس پوری پراپرٹی میں یہ جو موبائل ہے یہ پوری پراپرٹی کا 1/3 نہیں ہے یا پھر 1/3 سے کم ہے، تو ایسی صورت میں وصیت ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، الطاف بھائی کہتے ہیں، السلام علیکم، عورت نقاب پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں جس میں اس کی صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں؟ دیکھیے، جو عورت ہوتی ہے، عورت کے لیے نقاب پہن کر، یعنی مکمل جو سر سے لے کر پیر تک جو نقاب ہوتا ہے جس میں چہرہ بھی بند ہوتا ہے، اس کے اوپر پردہ وغیرہ پڑا ہوتا ہے، تو ایسے نقاب کے ساتھ عورتوں کے لیے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز کے دوران عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی جگہ پر نماز ادا کر رہی ہے جہاں پر نامحرموں کو آنا جانا ہے، یا عام طور پر سفر وغیرہ کے درمیان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کر جو چادر وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈال کر نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری یا پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملا دے تو اس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی بنا سجدہ سہو کے یا نہیں؟ دیکھیے، فرض کی جو آخر کی 2 رکعتیں ہوتی ہے جس کو ہم تیسری اور چوتھی، اور جو مغرب کی نماز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تیسری، تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت کا ملانا واجب ہے۔ البتہ جو 2 رکعت کے بعد کی نمازیں ہوتی ہے، کبھی 2 ہوتی ہے کبھی 1، تو ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت کا ملانا یہ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے اور نہ ہی سنت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص غلطی سے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملا لیتا ہے تو ایسی صورت میں بنا سجدہ سہو کی بھی اس کی نماز صحیح اور درست ہو جاتی ہے، نماز کے لوٹانے اور دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سلسلے سے آپ کافی فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔